پورے کرناٹک میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں، اور پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں، وہ عالم اسلام ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں کرناٹک میں لگے ایک نعرے کی بہت گونج ہے۔ وہ نعرہ اس انداز میں تو کسی نے لگایا نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، وہ انشاءاللہ نعرہ میں لگاؤں گا اور جواب آپ کو دینا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر نور پر رونق افروز علماء کرام، بالخصوص خلیفہ حضور سراج ملت شہزادہ حضور سراج ملت برادر محترم حضرت مولانا حافظ و قاری سید احمد رضا نورانی میاں و دیگر سنی جنتی بریلوی بھائیوں، پردہ نشین، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقائے کائنات رحمت عالم نور مجسم شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہ حاضر و ناظر نبی غیب داں نبی جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معجد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ابھی اورنگ آباد سے آپ کے اس شہر یادگار یعنی شہر یادگیر میں تشریف لائے، ہمارے ہر دل عزیز ثناخواں نعت خواں جناب حسان رضا تحسینی صاحب، ماشاءاللہ ان کی آمد مبارک ہو، اور یہ ان کی خصوصیت ہے، اور جو واقعی میں اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے وفادار ہیں، وہ کلام رضا کلام تاج الشریعہ پڑھ کر خود کے دلوں کو بھی مدینہ بناتے ہیں اور سامعین کو بھی مدینے کی سیر کراتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کلام رضا پڑھا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام تھا۔ کس کا کلام تھا؟ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت، حضرتوں کے حضرت، سارے حضرتوں کے حضرت اعلیٰ حضرت، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے حضرت اور حضرتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت۔ یہ اعلیٰ حضرت پر سرکار غریب نواز کا
سرکار بندہ نواز کا اور سرکار غوث اعظم کا خصوصی فیضان ہے کہ اکثر یہاں پر لوگ ہوں گے جو بریلی شریف دیکھے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کا دل اعلیٰ حضرت کی محبت کا بریلی ضرور بنا ہوا ہے۔ نعت لکھنے والے بہت ہیں، نعت پڑھنے والے بھی بہت ہیں۔ لکھنے سے پہلے مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا لکھا جائے اور کس کے لیے لکھا جائے اور کیوں لکھا جائے، اور جب آدمی محنت کرتا ہے تو فائدہ بھی دیکھتا ہے۔ تو آج کے جو نئے نئے نعت خواہ حضرات ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، تو وہ لوگ بھی لکھتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا ذہن سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی کون سا شعر کس طرح انداز میں لکھیں گے تو کیسا نوٹ ملے گی، کیسا نذرانہ آئے گا، وہاں ماحول کس کا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ وہ سب دیکھنے کے بعد ایک لکھنے والا لکھتا ہے، لیکن یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ کل نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور دیکھیے سرکار کی شان کیا ہے، آپ کو اگر دیکھنی ہے اپنی آنکھوں سے تو اجمیر شریف چلے جائیے، اس دربار کی شان کیا ہے۔ استاد زمن فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کہ اس دربار میں جو آیا وہ اپنا دامن بھر کے جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف میں واقعہ تعریف فرمایا ہے، آپ حضرات نے حضور سراج ملت سنا ہوگا، میں پھر ایک بار سنانا چاہتا ہوں، سنیں گے آپ حضرات؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ جب دینے پہ آتے ہیں تو خود تو دیتے ہی ہیں، لیکن ان کی دینے کے انداز بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی اپنوں سے دلاتے ہیں اور کبھی اپنے دشمنوں سے بھی دلا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جملے میرے ہیں، کہ ایک شخص ایک مانگنے والا سرکار غریب نواز کے آستانے کے سامنے کھڑا ہوا صبح، اور اس نے صدا لگائی، ایک سے وہاں صدا لگانے والے ہوتے ہیں، لگائی یا غریب نواز 5 روپے لوں گا اور 1 سے لوں گا، 5 روپیہ لوں گا اور 1 سے لوں گا۔ یہ واقعہ بھی 150 سال 125 سال پرانا ہے، پہلے والا واقعہ، تو ظاہر سی بات اس وقت 5 روپے کی بھی اہمیت ہوگی۔ غریب نواز یا خواجہ 5 روپے لوں گا اور 1 سے لوں گا۔ اب یہ بھی جاتے ہیں، دیوبند کے بھگیر نجدی بھگاری جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے مانگنا شرک و بدعت و حرام ہے، بندہ نواز سے مانگنا حرام ہے، یعقوب شاہ بخاری سے مانگنا حرام ہے، تو واقعی میں ان کا تو مانگنا حرام ہی ہے، ان کو تو مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب دینے کے لیے ہمارے لیے موجود ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ والے زمین پر تھے تو بھی زندہ تھے، زمین میں ہیں تب بھی زندہ ہیں، الحمدللہ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے رب نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ وہ سچے ہیں کہ وہ ایسے سچے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اللہ و رسول کی رضا کے لیے ایسی خدمات دین کی انجام دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشگی کی زندگی عطا فرما دی۔ تو ان درباروں میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے جانے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور یہ جاتے ہیں تو ان کا انداز الگ ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹنگ کے لیے جاتے ہیں، یہ اپنے ساتھ میں 3-4 لوگوں کو لے کے جائیں گے جس کو انہوں نے محنت کی ہے، 6 مہینہ 8 مہینہ پھنسایا ہے، اب اس کو لے کے جائیں گے، چلو تم کو دکھاتا ہوں کہ یہ رضا خانی، یہ بریلوی، یہ غریب نواز کے در پہ کس طرح شرک کرتے ہیں۔ اب لے کے پہنچتے ہیں، ایسے ہی پہنچا، اس نے دیکھا کہ دیکھو مانگ رہا خواجہ سے، تو وہ آیا اس مانگنے والے مستان کے قریب، بولے خواجہ سے کیا مانگتا ہے، میرے سے مانگ میں دوں گا۔ کیا کہا اس نے؟ خواجہ سے کیا مانگتا ہے، مجھ سے مانگ میں تجھ کو دوں گا۔ اس نے اس کی نہیں سنی، اس کی
نہیں سنی. یاد رکھیے, اس سبق کو بھی یاد رکھیے گا کہ اس نے بولا کہ اس خواجہ سے مت مانگ, مجھ سے مانگ, میں تجھے دوں گا. اس نے اس کی نہیں سنی, ایک ہی آواز لگائی پھر, خواجہ 5 روپے کا سوال ہے, ایک ہی سے لوں گا. اب جب یہ اس کی نہیں سنا تو وہ چلا گیا وہاں سے. پھر وہ چکر لگایا, ظہر ہو گئی. وہ مستان, وہ مانگنے والا ظہر تک کھڑا وہی مانگ رہا ہے, خواجہ 5 روپے کا سوال ہے, ایک سے لوں گا. یہ پھر آیا کہ بھائی 5 روپے میں دیکھو دے رہا ہوں, تو مجھ سے مانگ, خواجہ دیکھو کیا دیں گے. بولے نہیں, خواجہ سے مانگوں گا, خواجہ دیں گے. عصر ہو گئی, مغرب ہو گئی. وہ تھوڑا خوش ہو رہا تھا کہ اس کو اب تک نہیں ملا, اور مستان بھی مستان تھا, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. الحمدللہ اس کو یقین تھا, اس کا ایمان تھا کہ میں جس بارگاہ میں آیا ہوں یہ عطائے رسول ہیں, دیوبند سے نہیں آئے ہیں, مدینہ پاک سے آئے ہیں, کسی اور کی اولاد نہیں ہے, رسول اللہ کی اولاد ہے. وہ سرکار کے واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا اس در سے یہ آئے ہیں. مانگوں گا ملے گا, دیر ہوگی لیکن ملے گا ضرور. جتنی دیر ہو رہی تھی اس کا ایمان اور مضبوط ہو رہا تھا. اب وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ عصر ہو گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, آستانہ معمول ہونے کا وقت آ گیا. اب وہ خوشی خوش آیا, اس نے بولا ملنے کا تو ہے نہیں اس کو, تو اس نے اب کچھ بولا نہیں, 5 روپے نکالا, اس کے ہاتھ میں دے دیا. کہیے سبحان اللہ. 5 روپے نکالا, دیا. پہلے تو بولتا تھا کہ میرے سے مانگ میں دوں گا, اب اس نے ایسا نہیں بولا, اب ڈائریکٹ 5 روپے دے دیا. مستان بھی مستان تھا, ٹنا ٹن بریلوی تھا. ہاں الحمدللہ, ٹنا ٹن الحمدللہ. اپنے یہاں 2 رخی پالیسی نہیں, 1 رخی پالیسی ہے. وہ پالیسی کا نام کیا ہے؟ بریلویت. بریلویت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدینہ پاک کا جو مشن ہے اس پر چلنا. تو جب اس نے دیا تو مستان نے لیا, جیب میں رکھا, کہا واہ خواجہ واہ. ذرا آواز سے کہیے سبحان اللہ, دل سے بولو سبحان اللہ. واہ خواجہ, دلایا بھی تو کس سے دلایا؟ اپنے دشمن سے دلایا. واہ سبحان اللہ. یہ میرے غریب نواز کی شان ہے. موبائل اور ویڈیو وغیرہ ذرا مت بنائیے آپ لوگ. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر ویڈیو وغیرہ کام ہی نہیں. الحمدللہ ہماری صورتیں ایسی ہیں کہ اپنے کو ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آدمی ایک بار دیکھتا ہے نا تو دل میں وہ تصویر اتر جاتی ہے. ہم لوگ لالی پاؤڈر لگا کر اسٹیج پہ نہیں آتے. لالی پاؤڈر لگا کر سیٹنگ کر کے ہم لوگ اسٹیج پہ نہیں آتے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ بھائی یہاں سے بھی اینگل سے فوٹو نکلے گا, وہ اینگل سے, وہ اینگل سے. اپنا کوئی اینگل نہیں. ہاں ہم لوگ بریلی والے الحمدللہ, اور تصویر نہیں بلکہ تصور والے ہیں. تصویر والے, تصور والے ہیں. کون سے والے ہیں؟ سبحان اللہ رب العالمین, ماشاء اللہ الحمدللہ. اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمارے دل کو ایسا مدینہ بنایا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا بھی دل کبھی گم گیا تھا, ہے نا. تو میرے امام نے کیا لکھا تھا؟ ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. آدمی ہر وقت ایک ہی کیفیت میں نہیں ہوتا ہے, ایک ہی حالت میں آدمی نہیں ہوتا ہے. اس کی کیفیات ہر وقت الگ الگ ہوتی ہے. عشق رسول میں فنا ہو کر میرے امام فرما رہے ہیں, ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو, ارے ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا. اب سب لگے ہیں ڈھونڈنے میں. ملا, امام کا دل ملا. سبحان اللہ. کہیے اب آواز بلند سبحان اللہ.
ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل کا پتہ چلا بمشکل در روضے کے مقابل، حضور کے روضے کے سامنے در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ سبحان اللہ، کیسا دل ہے، ملا بھی تو رسول اللہ کے در پر، اور جب وہ رسول اللہ کے در پر جو ملا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ استاد زمن فرماتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ اب جس کے سینے پر تسلی کے واسطے رسول اللہ کا دست مبارک ہو، اسی کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ سبحان اللہ۔ یادگیر شہر میں آج ہم آپ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ میرے مرشد، میرے استاذ، میرے قائد، میرے رہبر، میرے مرشد اجازت اور میرے والد گرامی حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان کا محبوب شہر ہے۔ الحمدللہ جتنی خدمات اور جتنی نشانیاں آپ نے یادگیر شہر میں چھوڑی ہیں، اتنی نشانیاں ہندوستان میں کہیں آپ نے نہیں چھوڑی۔ خدمات پورے ہندوستان میں ہیں، جا بجا مدارس ہیں، مساجد کا قیام عمل میں لایا آپ نے، لیکن جو خدمات، جتنی خدمات اس مقدس سرکار یعقوب شاہ بخاری کے شہر میں ہیں، اتنی یادگار کہیں نہیں۔ حضور سراج ملت کے موردین سب موجود ہیں، کئی الگ الگ گاؤں سے حضرات تشریف لائے، دور دراز سے لوگ تشریف لائے ہیں، یہ سب سرکار بندہ نواز کی محبت میں، حضور سراج ملت کی محبت میں اور اعلیٰ حضرت کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں۔ پیغام تو میرے امام کا یہی ہے، میرے امام نے جب بھی نعت بیان فرمائی ہے اکثر اس وقت میرے امام نے عقیدے کا شعر ضرور بیان فرمایا۔ میٹھی میٹھی بات نہیں، میٹھی میٹھی بات وہی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ کی بھی بات ہو اور رسول اللہ کے دشمنوں کی بھی بات ہو۔ میٹھی میٹھی بات وہ ہے جس میں امام حسین کا ذکر ہو تو یزید کا بھی ذکر ہو، اس کا بھی رد ہو، تب جا کر وہ ذکر کامل ہوتا ہے۔ ایک پہلو بیان کر کے ایک پہلو چھپا کر ذکر بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے امام فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ارے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا، کیا فرمایا؟ وہ جہنم میں گیا، نام نہیں لیا ہم نے کسی کا، یہاں پر حالات نام نہیں لیا ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب عشق رسول نے جوش مارا، امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، آواز سے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو
ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی زندہ باد پائندہ باد. سبحان اللہ. کچھ ضروری بات رمضان المبارک کے حوالے سے، جشن آمد رمضان بھی ہے، اس کے حوالے سے ذکر کرنا ہے. اس کے بعد 3 منقبت مجھ کو پڑھنی ہے. کتنی منقبت؟ 3 منقبت. تو آپ لوگ بیٹھیں گے، آپ لوگ سنیں گے اور آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھی. اللہم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام. شعبان المعظم کا مقدس اب بابرکت مہینہ سنیوں کو فیضیاب کر رہا ہے. اور فیضیاب کرے بھی کیوں؟ فیضیاب بھی کیوں نہ کرے کہ یہ مہینہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، حضور کا مہینہ. سبحان اللہ. اب اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا بابرکت، باعظمت مہینہ، مقدس رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ، یہ تشریف لانے کو ہے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اور مہینوں کی شان کہ آپ نے ایک فرض ادا کیا، ایک فرض کا ثواب، ایک فرض ادا کیا، ایک فرض کا ثواب، نفل ادا کی، نفل کا ثواب. لیکن رب کا کیسا کرم ہے، حضور کی امت کے مہینے کا رمضان، میرے آقا نے فرمایا رمضان و شہر و امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس کی برکتیں کیا ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، 70 فرض کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. نفل ادا کیا، فرض کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. ایسا مقدس نورانی مہینہ آنے والا ہے جس میں قرآن مقدس کی تلاوت کا اجر عام دنوں میں کی گئی تلاوت کے اجر سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ آنے کو ہے جس میں بندے مومن اپنے ذہن و فکر، جان و دل اور روح کی مکمل اور بہترین صفائی کر سکتا ہے. وہ رحمت والا مقدس مہینہ رمضان المبارک کا سایہ فگن ہونے کو ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن جو ہے وہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات عطا کرنے والا عشرہ ہے. مغفرت والے اس مقدس مہینے کی آمد ہے جس مہینے میں روزانہ اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. وہ بخشش والا مہینہ آنے کو ہے جس میں سال کے 11 مہینوں کے مقابل، سال کے 11 مہینوں کے مقابل اس مہینے میں اللہ تعالی مومنین بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے. وہ باعظمت مہینہ جلوہ افروز ہونے والا ہے جس میں قرآن کریم جیسی مقدس بے مثال لا زوال کتاب نازل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر میں ہی نازل فرمایا قرآن کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ قدر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر کی فضیلت پر پوری ایک سورت نازل فرمائی. وہ مقدس شب جو 11 مہینے نصیب نہیں ہوئی ہے، رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ مقدس شب اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے. ہم اس مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں جس میں جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے. رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جس مہینے کو
تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے، جس مہینے میں نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے، جس کا ہر دن، وہ رمضان جس کا ہر دن یوم سعید ہے، اور اس ماہ رمضان کی ہر شب مبارک ہے۔ اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض و برکات کا خزانہ ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی کا مقدس مہینہ رحمتیں لٹانے آ رہا ہے۔ دن ہو یا رات، اللہ کی طرف سے گویا خزانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھ کر، رات میں قیام کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اعتکاف کے ذریعے اللہ کی رحمتیں لوٹنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اپنی زندگی کو انمول بنانے اور آخرت کو سنوارنے کا موقع فراہم کرنے والا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر ڈھیر ساری خوبیاں لیے ہوئے جلوہ افروز ہونے کو ہے، ہمارے درمیان حاضر ہونے کو ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کا حق ادا کرنے کی کوشش اور اس کی تیاری کریں۔ اعلیٰ حضرت مدینہ پاک میں ہیں، مکہ شریف سے مدینہ پہنچے ہیں اور رمضان کا چاند نظر آیا۔ امام فرماتے ہیں، شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دواں آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شور مہینوں سن کر، نئے مہینے کا چاند، اس کا شور میں نے سنا، تجھ تک میں دواں آیا، یعنی میں دوڑتے ہوئے آیا۔ یا رسول اللہ، اس مقدس مہینے کا چاند نظر آیا، اس کا شور ہوا، احمد رضا دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو طلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، ساقی میں تیرے صدقے، یا رسول اللہ، ساقی پلانے والا، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، میں دے مجھے جام محبت پلا، اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائیے یا رسول اللہ۔ مقدس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب مومنین سے ہے۔ اب فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تو یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ اور روزہ رکھنے کی فائدے کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں؟ تو یہ کہیں کسی یوٹیوب چینل پر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اتاری، مکی، مدنی، اجمیری، فلانی چینل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رب نے فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جہاں روزے کی فرضیت کا حکم ہے، وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ روزے صرف تم پر ہی نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب کب فرض کیے گئے؟ اب سماعت فرمائیں۔ شیخ المفسرین حضرت اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان، اس میں تحریر فرمایا کہ ملک تحمورس، جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں تیسرا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں، ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں، اور پھر ان بچے ہوئے کھانوں کو قحط زدہ علاقوں میں بھیجو۔ یہ اس نے ایک ترکیب بنائی اور اپنے رعایا کو یہ حکم دیا، تو قوم نے ملک تحمورس کے اس حکم کو قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کر کے
ایک وقت کا فاقہ کر کے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو کھانے سے محروم تھے قحط کی وجہ سے، ان کو بھیجنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی، تو اب رب کریم نے اس وقت نبی پر وحی بھیجی، جو اس وقت نبی تھے ان پر وحی بھیجی کہ ان کا یہ عمل، یعنی ایک وقت بھوکا رہنا، یعنی ایک وقت کا فاقہ کرنا، ہم اس عمل کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے کے زمانے سے متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی قومیں آئی ان میں روزے کو باقی رکھا گیا، روزے کی تلقین کی گئی۔ توریت شریف، انجیل شریف وغیرہ میں بھی روزے رکھنے والوں کی فضیلتیں ارشاد ہوئیں، اور پھر اس امت پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور ارشاد ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جب فرض کیے گئے تو رب نے کیا فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ امت محمدیہ پر یعنی حضور کی اس امت پر روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے، سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے، مگر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہونے سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے حضور رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى الحول القابل، قال فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش نشرت من ورق الجنة على الحور العين فيقولن يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا۔ یعنی میرے آقا فرماتے ہیں بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا میرے آقا نے کہ رمضان شریف کے پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے ہوتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو وہ عرض کرتی ہیں حوریں، اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جنت، اور جب وہ ہمیں دیکھیں، دیکھیے وہ حوریں کہتی ہیں کہ پروردگار جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حدیث مبارک کا پس منظر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا۔ ایک قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ رمضان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، رمضان آ گیا، اس طرح آپ یہاں جمع ہیں جشن آمد رمضان کی اس مقدس محفل میں، تو کوئی یہ کہے کہ کیا حضور نے سجائی تھی، کیا حضور نے سجائی تھی؟ تو یہ محفل جو یادگیر میں یہاں سجی ہے، یہ محفل رمضان سے پہلے آمد رمضان کی برکتیں لینے کے لیے، دینے کے لیے مسجد نبوی میں بھی سجی تھی۔ سننے والے صحابہ تھے اور سنانے والے امام الانبیاء، تو ہم حضور کی سنت اور صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر بندے جان لیتے کہ رمضان کیا ہے، بندے جان لیتے رمضان کیا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جنت کو سجایا کیوں جاتا ہے؟ وہ تو خود سجی ہوئی ہے، وہ تو خود ہی جنت ہے۔ تو حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جس کثرت سے بندوں کو بخشا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، وہ نہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے نہ رمضان کے بعد۔ اسی وجہ سے رمضان کی آمد کے انتظار میں سارا سال جنت
کو سجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے بتاتا چلوں کہ جنت کب، کون اور کیسے سجاتا ہے۔ جنت کب، کون اور کیسے سجاتا ہے؟ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی، یاد رکھیں رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا، عید الفطر کا چاند دکھا تو وہ چاند دکھتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ اسے سجایا کیسے جاتا ہے، یا تو فلیکس لگا دیا، آرٹیفیشل پھول لگا دیے گئے، تو جنت کیسے سجائی جاتی ہے؟ تو ایک حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے، اس کا ایک مضمون سمجھیے یہ ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے کہ جنت کو بخور کی دھونی دی جاتی ہے۔ بخور سمجھتے ہیں؟ بخور جیسے جنت الفردوس، مجموعہ، مخلد، یہ اجر کے نام ہے نا، ویسے بخور آتا ہے، بخور خوشبودار، جس سے مسجد کو، خانقاہوں کو معطر کیا جاتا ہے، تو بخور کی دھونی جنت میں دی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو بخور کی دھونی دیا کرو تاکہ جنت کی مہک یہاں بھی محسوس کرو۔ مفتی علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ اسے سونے سے سجایا جاتا ہے حقیقی طور پر۔ کہ کیا فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر کیسے اس کی سجاوٹ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جنت خود سجی سجائی، پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو سوچئے کیسے جنت سجتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر کام میں اس ماہ رمضان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم تو یہ آپ نے سنا، میں نے بھی ابھی کہا، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اتنی نیکی، اتنا گنا ثواب، لیکن ایک حدیث قدسی ہے، وہ حدیث قدسی وہ کہ فرمانا رب کا ہے، ارشاد میرے حضور نے فرمایا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ دنیا کے صاحب دولت اور صاحب حیثیت اور بڑے بڑے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے عطا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے ان کو۔ ابھی کوئی مسجد کے چندے کے لیے کوئی ایک کاروباری آدمی یا نوکری پیشہ آدمی کے پاس جائے تو وہ کتنا دے گا؟ 50 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ۔ لینے والے کو بھی یہ امید رہتی ہے کم سے کم 50 روپے دے گا، کم سے کم 50 روپے دے گا۔ لیکن ایک پیسے والے ہیں، بڑا بنگلہ ہے، رضوی تھا الحمدللہ، اس نے سوچا کہ تالو شدہ کا غلام ہے تو یہ ضرور کم سے کم 25 سے 50 ہزار روپے دے گا، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے ذمہ لے لے کہ میں کر لوں گا پورا کام۔ لیکن اگر وہ وہاں جائے اور وہ 50 روپیہ دے تو کیا وہ لینے والا اس سے 50 روپے لے گا؟ میں تو اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وہ ایسی جگہ پہ جائیں، اور بولتا بھی ہوں میں کہ اگر وہ اتنے بڑے سیڑھی کے بعد جائیں، 50 روپے اگر وہ دے تو 100 روپے اپنے جیب سے نکال کے اس کو دے دو 150 روپیہ، کہ آپ کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو تو پیسے کی، چندے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جائز مال ہوتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو جتنی بڑی عزت والا، دولت والا ہوتا ہے وہ اپنے شان کے لائق عطا کرتا ہے۔ ابھی نہیں تو بعد میں لے لینا، اتنا میرے سے لینا، لکھ لو، تو آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ لکھا دیا 50,000 دے گا ضرور، تو آدمی اپنی شان کے لائق دیتا ہے۔ اور یہاں تو روزے کا صلہ رب خود فرما رہا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ تو سوچیں کہ روزہ رکھنے کی برکتیں اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے
کہ آنے والے مہینے کی قدر کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں، گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو جائیں۔ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان ٹی وی چینلوں پر آنے والے ٹرانسمیشن دیکھ کر وقت برباد کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان اسپیشل ڈرامہ دیکھنا، اسپیشل ریسیپیز دیکھنا اور وہ بنانے کا مہینہ نہیں ہے، اور الگ الگ قسم کے کھانے بنا کر اس کی فوٹو کھینچ کر اسٹیٹس پر رکھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں رمضان کی اصلیت کیا ہے، رمضان کا مہینہ آتا کس لیے ہے۔ آج کس طرح لوگ رمضان کا استقبال کرتے، آج کس طرح لوگ رمضان کے آنے سے پہلے SMS فارورڈ کرتے، آپ لوگ کو معلوم ہوگا۔ رمضان آ رہا، حیدرآباد کی نہاری یاد آ رہی، پایا یاد آ رہا، بریانی یاد آ رہی، یہ بولنے والے ہمارے مسلمان۔ سوچئے یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ آپ سوچیں کہ کس حد تک ہمارے بچے جا رہے ہیں، کیا سوچ کر لوگ آج رمضان کے مبارک مہینے کی اس طرح معاذ اللہ دھجیاں اڑا رہے ہیں اس کی عظمتوں کی۔ کیا رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے؟ کیا اب تک تم گھاس کھا رہے تھے؟ 11 مہینہ تم پتے چل رہے تھے؟ تم اللہ کی نعمتیں تو ماشاءاللہ کھا ہی رہے تھے۔ رمضان مہینہ کس لیے آیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے مہینہ نہیں آیا ہے، یہ تو رب کا فضل ہے کہ جس دستک پر 2 نعمتیں ہوتی تھی سال بھر، رمضان کے ایک شہر میں مختلف قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو کھلاتا ہے۔ نہ جانے کہاں سے نعمتیں آ جاتی ہیں۔ کوئی غریب بھی ہوتا ہے اور اس نے سچے دل سے اگر روزہ رکھا ہے تو اس کی افطار کا انتظام اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کسی روزے دار کو افطار کرانا۔ یہ کیجئے کہ آج الحمدللہ 10 مستحقین کو ہم نے افطار کرایا۔ یہ بولیے، یہ رکھیے اسٹیٹس تاکہ پڑھنے والے کو بھی جذبہ ملے۔ اس نیت سے رکھیں، اپنے نام نمود کے لیے نہیں، بلکہ اس نیت سے رکھیں کہ میں 10 لکھا ہوں تو کوئی اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، اس نے نیت کی وہ 20 کو کھلائے گا۔ آپ اسٹیٹس رکھیے کہ آج میں نے بڑی مشکلوں سے ہمارے کچھ مسلمان گھروں کو دیکھا، تلاش کیا اور ان تک میں نے 10 دن کی افطار اور سحر کا سامان پہنچایا۔ یہ لکھیے، نہ کہ نہاری پایا بھیجا کھانے کا مہینہ ہے۔ بھیجا نہاری کھا کھا کر دماغ ایسا خراب ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ تراویح، اس کا پتہ ہی نہیں، بس کھانے پینے میں لگے ہیں اور اس کو لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں، اس کو اچھا بھی لوگ سمجھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ مہینہ مذاق کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ آپ کے مذاقیہ لطیفے بنانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تو اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آج تو یہ حال ہو گیا ہے، افطار میں بیٹھے ہیں فلاں چینل، آج بس نہیں چل رہا ہے، ورنہ لوگ تراویح بھی اپنی گھر میں پڑھیں کہ بھائی مدنی چینل پر بپا آج تراویح پڑھانے والے ہیں تو ہم لوگ سب پڑھنے والے ہیں، یہ بھی شروع ہو جائے گا۔ یعنی اب آدمی اپنا دین علماء کے پاس آ کر نہیں سیکھ رہا، آدمی اپنا دین مسجد کے امام کے پاس آ کر نہیں سیکھ رہا ہے، اس کو دین سیکھنا ہے ٹی وی پر۔ وہ پہلے رمضان میں ہوتا یہ تھا، اب یہاں کا تو ماحول معلوم نہیں، بمبئی میں تو ایسا ہوتا تھا کہ رمضان سے پہلے شیطان کو اس کے وائر نکال کر کنیکشن سارے ڈسکنیکٹ کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مالی پہ ڈال دیتے تھے کہ بولے بات تو آرام کر، 1 مہینے بعد تیکو نکال دے۔ یعنی وہ رکھنے والا بھی سوچتا تھا کہ اتنا بڑا شیطان ہے کہ 11 مہینہ تو بہکایا، اب تو شیطان کو رب نے جکڑ دیا، اب تیکو میں جکڑتا۔ لیکن آج کا ماحول دیکھیے آپ، آج رمضان میں ٹی وی نکالا نہیں جا رہا بلکہ آفر ڈھونڈ کر نئے ٹی وی لائے جا رہے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ میں کوئی غلط بیانی سے کام ہی نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا کہ آج رمضان سے پہلے دیکھیں کون سا نیا آفر، سیکنڈ ہینڈ میں کون سا بہترین ٹی وی ہے، لاؤ ٹی وی کو۔ کیوں بھائی؟ ارے بولے پپا کا پروگرام آئے گا نا، وہ فلانے چینل پہ وہ ناطخہ آنے والا ہے، وہ فلانے چینل پر اتنے بجے ٹرانسمیشن آنے والا ہے اس کا، اب یہی دیکھ رہے ہیں سر۔
دین بھر قرآن شریف بند، تسبیح بند، سب حدیث بھی ہے، بڑا وہ دن بھر صبح سے لے کر شام تک، تراویح تک قرآن کی تلاوت، سحر، افطار سب ٹی وی کے سامنے ہو رہا ہے۔ جس کے سامنے ہمیشہ قرآن ہوتا ہے رمضان میں کم سے کم، آج رمضان کے مبارک مہینے میں ٹوپی پہن کر سامنے شیطان کھلا نظر آتا ہے۔ آپ ٹی وی کو شیطان سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ارے سمجھتے کہ نہیں؟ جتنے بھی سنیما ہال ہیں اس کو آپ جانا برا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو بھی سچا مسلمان ہے، داڑھی رکھا ہوا مسلمان ہے، کوئی سنیما ہال نہیں جاتا، وہ جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ بولے یار جاؤں گا وہاں سے نکلوں گا، کوئی دیکھ لیا تو کیا بولے گا کہ یار داڑھی رکھ کر تو سنیما ہال جاتا ہے۔ اب کوئی داڑھی رکھ کر جاتا ہو تو وہ تو چھوڑیے، میں باعزت جن کے پاس ضمیر ہے، جن کے پاس غیرت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سنیما ہال جانے کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے، گھر تو سنیما ہال بنتا ہی ہے، مسجد میں سنیما ہال بنتی ہے۔ بولیے معاذ اللہ، تھوڑا آواز سے بولو معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مسجدوں میں ٹی ویاں، مسجدوں میں 3 4 ٹی وی، کس کا بھائی کیا ہوگا بھائی؟ بولے دیدار ہوگا۔ کس کا دیدار ہوگا بھائی؟ بولے حضور پپا کا دیدار ہوگا۔ ارے قرآن کا دیدار کرنا، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے دیدار کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ مسجدوں کے دیدار کا مہینہ ہے، یہ کسی کی شکل دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ارے علماء کے پاس آؤ، دین سکھانے والے یہ ہیں، علم دینے والے یہ ہیں، اور علم جو ہے وہ ٹی وی چینلوں پر، یوٹیوب چینلوں پر نہیں چلتا ہے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا العلم دین، علم کیا ہے؟ دین ہے۔ کیا ہے؟ دین ہے۔ اور دین کس سے حاصل کر رہے ہو وہ دیکھو، دین کس سے حاصل کر رہے ہو وہ دیکھو کہ دین کا علم دینے والا، دین کے مسائل بتانے والا دیندار ہے بھی یا نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے رمضان کے مہینے کی دھجیاں مسلمان اڑاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کھلے عام کھانے پینے چل رہے ہیں۔ ہم تو ہمارے علاقے میں بھی شروع ہو گیا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ ہوٹلیں کھلی رہتی تھیں، کوئی مریض ہو، غیر مسلم لوگ ہوں، ان کے لیے وہ کھلی رکھتے تھے ہوٹلیں، لیکن رمضان کے احترام میں وہ ہوٹلوں پر لال رنگ کا کپڑا ڈالتے تھے تاکہ لوگوں کو لگے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آج کھلے عام کھایا پیا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے ہوٹلیں کھلی ہیں۔ جب مسلمان اپنے دین کا اس طرح مذاق بنائے گا، جب مسلمان اس طرح اپنے آنے والے مقدس مہینے کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو آپ غیروں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ آج غیر آپ کے پیچھے، آپ کے دین کے پیچھے، ہمارے نبی کی عزت و ناموس پر اس انداز میں حملہ کر رہے ہیں کہ آج سمجھ کے باہر ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہی کام اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کے لیے رعایت ہے، اس کے لیے کوئی بولنے والا نہیں، اور کوئی غیر کرے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے دین کے خلاف بول رہا، ہمارے نبی کے خلاف بول رہا۔ ارے سرکار کی سنت داڑھی سجانا، آپ بتائیے یہ داڑھی جو ہوتی ہے سرکار کی سنت، یہ کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ 20 کلو کی ہوتی ہے کہ 25 کلو کی ہوتی ہے؟ کتنے کلو کی ہوتی ہے بھائی؟ یعنی 25 کلو کی داڑھی، 20 کلو کی داڑھی نہیں۔ آج کس طرح سرکار کے ناموس پر حملے ہو رہے ہیں۔ آپ تو کرناٹک میں رہتے ہیں، آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ حجاب پر کیا ہو رہا ہے۔ ہماری ایک کرناٹک کی ایک بیٹی نے کس طرح سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر کس طرح مقابلہ کیا۔ آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ایسی نہیں، وہ ایک بیٹی ایسی تھی جس نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی تکبیر کا ایسا نعرہ بلند کیا کہ آج سارے دنیا میں وہ نعرہ گونج رہا ہے۔ آپ مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ کتنے لوگ تھے؟ کوئی لڑکیاں تھی سامنے؟ کیا سامنے لڑکیاں تھیں کہ لڑکیوں کے سامنے لڑکی نے بولی؟ نہیں۔ کیسے لوگ تھے میں اس کے بارے میں ذکر نہیں کروں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے سامنے بھی اس نے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے جو نعرہ بلند کیا، آج بھی اس کا دل مطمئن ہے، آج بھی اس کا دل شاد ہے کہ اس وقت میں نے رب نے میرے کرم فرمایا، وہ صدا اللہ اکبر، اللہ اکبر کی بلند ہوئی کہ آج
نہ جانے کتنی بچیوں کو وہ ایک تکبیر کی صدا دین کے دامن میں لیتے آ رہی ہیں۔ جو بچیاں حجاب سے چڑتی تھیں آج وہ بچیاں بھی حجاب پہنتی نظر آ رہی ہیں۔ پوچھئے دکان والوں سے، حجاب کا کاروبار کرنے والوں سے، کتنا کاروبار بڑھ گیا، کتنا کاروبار بڑھ گیا؟ کاروبار بڑھا، ان کا آمدنی بڑھی، لیکن یہ دیکھیے کہ ہماری بچیوں میں کس طرح انقلاب آیا، کس طرح انقلاب آیا کہ ایک بچی نے نعرہ لگایا، ہر بچی چاہتی ہے کہ میں بھی حجاب پہنوں اور ایسا موقع آئے تو میں بھی کہوں نعرہ تکبیر۔ ہر بچی یہ چاہتی ہے۔ جب ایک بچی صنف نازک ہے، وہ بچی کا جگر، وہ بچی کا دل جب رب کے کرم سے اتنا مضبوط ہے تو آپ کا دل کب کام آئے گا؟ کیا رمضان نے پایا بھیجا نیاری کھانے کام آئے گا؟ نہیں۔ آپ بھی بتائیے کہ وہ بہن جس سرکار کی امتی ہے، جس غوث اعظم کی کنیز ہے، ہم بھی اسی رسول اللہ کی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی غوث اعظم کے مرید ہیں، ان کے غلام ہیں۔ میاں فرماتے ہیں اب نعرے بہت لگ گئے، لیکن نعروں کا جواب ایسا نہیں دیا جا رہا ہے، اب دیجیے آپ، اب لگاتا ہوں میں نعرہ لگائیں گے آپ؟ ہاں لگائیے۔ یہ نعرے میں کتنی برکت ہے آپ نے دیکھ لی نا، نعرے کی برکت دیکھی کہ نہیں؟ ایک بچی نے بغیر ویڈیو بنائے، وہ تو ویڈیو اس کا بن گیا، اس کا ویڈیو بن گیا، ورنہ آج تو نماز پڑھتے ہوئے بھی کیمرہ، قرآن شریف پڑھتے ہوئے بھی ویڈیو، ساری نیتیں وہی رہتی ہیں کہ تھوڑا سا ہلوں گا تو کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا کہ حضرت جی پپا جی نماز میں ہل رہے تھے، تو اس کی ساری نیتیں ویڈیو میں گھسی رہتی ہیں۔ وہ بچی نے نعرہ لگایا ہے، اس کے سامنے ویڈیو کی سیٹنگ نہیں تھی، وہ تو ویڈیو بن گیا اس کا، اور آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں نعرہ لگا ہے، اور وہ نعرے جب گونجے ہیں تو پھر آپ کے دل میں بھی کیا احساس پیدا ہوا، وہ آپ محسوس کیے ہوں گے اس وقت۔ آج نعرہ لگائیے، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کیجیے، اور یہ عہد کیجیے کہ رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، انشاءاللہ ہم رمضان کا پورا حق ادا کریں گے، پورے روزے رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، تراویح پڑھیں گے، سبحان اللہ، ٹی وی کو بند رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاں اٹھاؤ، نعرے تکبیر۔ ٹی وی کو بند مت کرو، میں تو بولتا ہوں نکال کے پھینکو اس کو، شیطان کو گھر سے باہر نکالو، قرآن کی تلاوت کرو، بچوں کو بٹھاؤ، افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سا درود یاد کراؤ، اس کو اتنا سا درود یاد کراؤ، صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ تم پڑھو۔ ایک بچے کو بولو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ تم پڑھو، دوسرے بچے کو بولو محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ تم پڑھو۔ سجاؤ میں پھر گھر میں، پھر بعد میں جب بچے جب پڑھ لیں تو ایک نعت شریف تم خود پڑھو، ایک نعت شریف اپنی اہلیہ کو پڑھنے بولو، تو آپ کا بہترین ٹرانسمیشن آپ کے گھر میں ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے ٹی وی چالو کرنے کی؟ آپ کے بچوں کو بٹھائیے، نعت کی محفل سجائیے، پھر دیکھیے لطف کیسا ملتا ہے۔ آپ کے بچوں کی زندگی کھلے گی، ابا میں کل 200 مرتبہ پڑھوں گا، ابا آج میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا نا، کل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا 100 مرتبہ پڑھوں گا۔ آپ گھر میں ماحول بنائیے، آپ گھر میں ماحول بنائیں گے، گھر میں ماحول بنے گا۔ آپ کے گھر کا ماحول کوئی پاکستان کا بپا نہیں بنائے گا، یاد رکھیے، آپ کے گھر کا ماحول کوئی ٹی وی کا ملا نہیں بنائے گا، آپ کے گھر کا ماحول آپ خود بنائیں گے۔ اب بگڑے گا بھی آپ کی مرضی سے، سدھرے گا بھی آپ کی مرضی سے، تو اس لیے کوشش یہ رہے کہ گھر کا ماحول بنے۔ شہری کے وقت آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 15 مرتبہ درود پڑھو، 100 مرتبہ بولیے، اس وقت بچہ سو کے اٹھتا ہے۔ گھر میں ماحول بنائیے، بیٹا 10 مرتبہ پڑھو درود شریف، آپ پڑھیے 100، آپ پڑھ لیے 100 مرتبہ، ایک نعت شریف، مختصر فاتحہ شہری کیجیے،
اور میرے آقا نے فرمایا سحری کیا ہے؟ سحری برکت ہی برکت ہے، پوری سحری برکت ہے۔ اب 30 دن آپ کے گھر میں سحری کے لیے اٹھیں گے، اور سحری کے موقع پر دعا جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب سوچیں سحری میں آپ سب بیدار ہیں، باوضو ہیں، اور اس میں نعت کی محفل بھی ہو گئی، اس میں دعا بھی ہو گئی، اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی ہو گئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ قرضدار تھے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ رمضان کے بعد سارا قرضہ اترے گا۔ پریشان ہیں، 1 مہینہ رمضان میں ماحول بنائیے، غوث اعظم کے کرم کے بھروسے، رب کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کی برکتوں سے ساری پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، جو کام رکے ہوئے ہیں سارے نیک کام ہو جائیں گے۔ نیت خیر کی ہو، نیت خیر کی ہو۔ کتنی لڑکیاں ہماری مسلمان بچیاں، ہمیں شرم آتی ہے، جو بے حجاب غیروں کے کپڑے پہن کر، یہودیوں کے لباس پہن کر ٹک ٹاک بناتی ہیں، ناچتی ہیں، ان کا ویڈیو اتنا وائرل نہیں ہوتا، ان کے والدین نہیں دیکھ پاتے ہیں جب تک کوئی دکھائے نہیں۔ لیکن ایک بچی نے نعرہ لگایا، کیا نعرہ گونجا ہے، آہا سبحان اللہ، کیا نعرہ گونجا ہے۔ درود پاک پڑھیے، پھر آپ بھی نعرہ لا کے بتائیے ذرا آواز سے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت نظمی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں نظمی؟ باطل کے جب جب بدلے ہیں تیور۔ اس نعرے کے جواب میں کوئی خاموش نہیں رہے گا بھائی۔ ہاں، آج یادگیر میں صدا گونجنی چاہیے۔ ہاں، اور ڈر نہیں، ہم جہاں رہتے ہیں ہماری تو جان ہتھیلی بھی رہتی ہے نہ۔ ہمارا پردھان منتری، ہمارا سے مراد مسلمان کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے جو دیش کا پردھان منتری ہے، دیش واسیوں کا پردھان منتری ہے نا بھائی۔ ہم بھی ہندوستانی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی بات، آپ کرناٹک میں رہتے ہیں، جو آپ کا یہاں کا مکھیہ منتری چیف منسٹر ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا ہمارا چیف منسٹر ہے، حقیقت ہے وہ۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، کس طرح کی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں تو بس بندہ نواز کا گنبد یاد آتا ہے، بندہ نواز کا کرم یاد آتا ہے، اور غوث اعظم کی وہ جالی یاد آتی ہے۔ جب وہ جالیاں نظر آتی ہیں، یعقوب شاہ بخاری کا وہ مزار جب آنکھوں میں نظر آتا ہے، شاہ جیون شاہ قادری کا وہ آستانہ جب نظروں میں گھومتا ہے نا، تو ساری پریشانیاں، گھبراہٹیں، الم، بے چینی سب دور ہو جاتی ہیں کہ یہ سرکار ایسے کرم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی تمہارے اوپر حملے کرنے والے لگے ہیں ان کو نہ دیکھ، رب کے کرم کو دیکھ۔ رب کا کرم نہیں نظر آتا، بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضری دے، رب کا کرم دکھے گا۔ یعقوب شاہ بخاری کی بارگاہ میں حاضری دو، کرم دکھے گا۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھو۔ آدمی مہینہ بھر دکان پر نہ جائے اور مہینے کے بعد 1 تاریخ کو دکان کے سیٹ کے پاس پہنچے گا، میری تنخواہ لاؤ، تو آپ بتائیے تنخواہ آپ کو ملے گی؟ یعنی وہ آدمی کو تنخواہ دے گا؟ نہیں ملے گی۔ بھائی تو مہینے بھر یہ نوکری نہیں کیا، بنا بولے چلا گیا، اور تو اوپر سے تنخواہ لینے کے لیے آ گیا، کہیں اور جا بھائی۔ لیکن جو آدمی مہینے بھر نوکری کرتا ہے نا، اور دل سے نوکری کرتا ہے، صدق دل سے خدمت کرتا ہے، تو سیٹ بھی ایسا خوش ہوتا ہے، 1 تاریخ کے بجائے 30 تاریخ کو تنخواہ دیتا ہے، 100 روپے ایکسٹرا دیتا ہے۔ 100 روپیہ میں کم سے کم بولا ہوں کہ 100 روپے ایکسٹرا خوشی سے دیتا ہے کہ یار بہت تو نے دل میرا خوش کیا۔ تو آپ جب رمضان بھر، مہینے بھر، دن کے 1 دن میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرو، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے، کس کے پیچھے؟ ہاں، تو انشاءاللہ رب کا کرم ملے گا آپ کو۔ کہ کوئی بھی آئے تم کو مارنے، بچانے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مرنا ہے تو مرنا ہے، اور جب بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں ہی بندے کی حفاظت فرماتا ہے، شیر کے پیٹ میں ہی بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ نظمی میاں فرماتے ہیں
باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب تک میری زباں پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پیارے نبی نے جینا سکھایا، پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا ہم کو انسان بنایا، پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، آواز نکالو، آواز، نعرہ تکبیر، اور آواز سے نعرہ تکبیر۔ ہمارے دین کا پیغام کیا ہے؟ ہمارے دین کا پیغام سنیے، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، صحابہ کی قربانیوں کے بعد ہی تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہماری پگڑیاں، ہمارے عمامے، ہماری ٹوپیاں، ہماری داڑھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ ان کی برکتوں سے سلامت رہے گی۔ ہاں، دین کے دامن میں جو رہے گا وہ محفوظ رہے گا۔ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، ایک بکری نکل گئی تو بھیڑیا ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا ہے، اس بکری پر حملہ کرتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ ایک نکلے، اور وہ جان نکلی، حملہ کرنے بھاگا تو بکری جان بچانے کہاں جاتی؟ اپنے ریوڑ میں آتی، کہاں جاتی؟ اپنے قافلے میں آتی ہے کہ قافلے میں آ جاؤں گی، یہ بھاگ جائے گا۔ تو آج دشمنان اسلام آپ کو بھگا رہے ہیں، کیوں؟ اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے۔ آؤ دامن اسلام میں، دامن اسلام میں آ جائیں گے انشاءاللہ، زمین پر بھی خیر، زمین میں بھی خیر ہے۔ کیا فرماتے ہیں نظمی میاں؟ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر، ان سب کا احسان، ان سب کا احسان ہم سب کے اوپر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا۔ میرے غوث پاک کا میخانہ ہے۔ جب امریکہ نے اور اس کے گنڈوں نے عراق پر حملہ کیا تھا، پورا عراق، پورا بغداد شریف تباہ و برباد کرنے کے چکر میں تھے، کھانے کے لالے تھے، کسی گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، لیکن میرے غوث پاک کی شان کیا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد ہیں، محبوب سبحانی ہیں، پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام دنوں میں ایک ٹائم کا لنگر بنتا تھا، لنگر قادری میں، لنگر کھانا ہے غوث اعظم کا آپ کی حیات سے، آج بھی ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے، لیکن جب حملہ ہوا، اناج ختم ہو گئے، آنے کا راستہ نہیں تھا، لیکن میرے غوث پاک کے لنگر کھانے سے ایک ٹائم کا نہیں، 2 ٹائم کا کھانا بنتا تھا۔ پہلے تو محدود لوگ کھاتے تھے، اب پورا شہر غوث اعظم کے فیضان سے فیضان ہو رہا تھا۔ بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا،
برکاتی ساغر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا۔ ایک منقبت سرکار سراج ملت کی شان میں، حضور سراج ملت کا عرس بھی ہے، جتنا ذکر کیا وہ تو سب میرے سراج ملت کا ہی ہے، یعنی انہوں نے جو سکھایا تھا وہی میں نے بولا ہے۔ زبان ہاشمی کی ہے، آواز اس میں ہمت اور اس میں تاثیر میرے مرشد سراج ملت کی ہے۔ آپ سے میرے رہبر شکریہ سراج اظہر، آپ سے میرے رہبر شکریہ سراج اظہر، پرزیا ہے دل کا گھر، پرزیا ہے دل کا گھر، شکریہ سراج اظہر، پرزیا ہے دل کا گھر، شکریہ آپ کی عطاؤں سے، آپ کی نگاہوں سے، آپ کی عطاؤں سے، آپ کی نگاہوں سے، قلب و جاں ہوئے خوش تر، شکریہ سراج اظہر، قلب و جاں ہوئے خوش تر، شکریہ تیرا دامن رحمت دو جہاں کی ہے نعمت، تیرا دامن رحمت دو جہاں کی ہے نعمت، اے آل شہ خیبر، شکریہ ہر شکریہ سراج اظہر، شکریہ آپ کی خطابت کا، آپ کی خطابت کا، آپ کی صدارت کا، ہر نظر میں ہے منظر، شکریہ ہر نظر میں ہے، شکریہ سراج اظہر، مسلک رضا خاں پر گامزن کیا ہم کو، آج الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور میں کہتا ہوں، آج الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک پر رب کے فضل سے جو قائم ہیں چل رہے ہیں، وہ سب سراج ملت کا فیضان ہے۔ مسلک رضا خاں پر گامزن کیا ہم کو، آپ ہیں میرے رہبر، شکریہ آپ ہیں میرے رہبر، یہ شعر جو ہے زندہ دلی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہم کو یہ سکھایا ہے، ہم کو یہ بتایا ہے، ہم کو یہ سکھایا ہے، ہم کو یہ بتایا ہے، نجدی سارے ہیں بدتر، شکریہ سراج اظہر، ہم کو یہ سکھایا ہے۔ جو سعودی کا مال کھاتا ہے تو وہ کیسے بتائے گا؟ اور یہاں پر تو یہودی مال نہیں، درودی مال کھانے والے ہم جتنے بیٹھے سب درودی مال والے۔ ابھی دیکھیے بیٹھے ہیں، فاتحہ ہوگی، لنگر غوث اعظم کھائیں گے، اپنا جگاڑ ہر جگہ ہو جاتا ہے، سنیوں کا جگاڑ ہر جگہ فٹ، الحمدللہ، نہ سعودی جانے کی ضرورت،
نہ نجدیوں کے پاس جانے کی ضرورت، نہ ان جماعتی بھکاریوں کے پاس جانے کی ضرورت. ہر طرف ہمارا لنگر موجود ہے. روحانی سکون چاہیے، یعقوب شاہ بخاری المدد. جسمانی سکون چاہیے، یا بخاری المدد. اب بندہ نواز تو کرناٹک میں ہے ہی نہیں. آپ کی بندہ نوازی کا ہے شہرا ہر طرف. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہم کو یہ سکھایا ہے، ہم کو یہ بتایا ہے، نجدی سارے ہیں بدتر شکریہ. اب یہ شعر سماعت فرمائے. قادری تیرا انداز، قادری تیرا انداز، چشتیہ تیری پرواز، رضویہ تیرا تیور، شکریہ سرا جزہر، رضویہ تیرا تیور، شکریہ. ہم کو مفتی اعظم کی غلامی میں لے کر اپنے گھر کا غلام نہیں بنایا، اعلیٰ حضرت کے در کا غلام بنایا. سبحان اللہ. ہم کو مفتی اعظم کی غلامی میں لے کر شاد کر دیا، شاد کر دیا دل بر، شکریہ سرا جزہر، شاد کر دیا دل بر، شکریہ سرا جزہر، شاد کر دیا دل بر، شکریہ سرا جزہر. لو فیضان سراج ملت ہے. سبحان اللہ. حضرت بخاری کا اور شاہ جیون کا، کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت بخاری کا اور شاہ جیون کا کر دیا ہمیں خوگر، شکریہ ہر. زندہ باد. زندہ باد. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساغر فیض کا دریا، حضور سراج ملت، حضور سراج ملت. حضرت بخاری کا اور شاہ جیون کا کر دیا ہمیں خوگر، شکریہ ارے کر دیا ہمیں خوگر، شکریہ. اب دیکھیے یہ شعر آپ لوگ کہیں سنتے ہیں، ابھی آپ لوگ کے اوپر ہے. سنیت کو مہکایا، یادگیر چمکایا. آدمی فوکس لگاتا ہے، بھائی اتنا بڑا فوکس لگا گلی میں. بولے وہ ایم ایل اے صاحب تھے نا، وہ جو لگائے تھے. 5 سال کے بعد وہ بھی گیا، وہ لائٹ ہی گئی. ارے بولے وہ ٹوٹ گئی. لیکن سراج ملت نے کیا لائٹ لگائی ہے. مسجد غریب نواز، مسجد غوثیہ، مسجد ہادیہ رضویہ، اور ابھی تو ماشاءاللہ دارالعلوم بھی چلے گا. سال بھر چلا ہے، اب اور شان سے چلے گا اور ٹنا ٹن چلے گا. سبحان اللہ. سنیت کو مہکایا، یادگیر چمکایا.
احسان ہے تیرا ہم پر شکریہ سرا جیسے ہر، احسان ہے تیرا ہم پر شکریہ. اب یہ شعر پہلا مصرع میرا، دوسرا مصرع آپ کو پڑھنا ہے. عشق میں فنا ہو کر، ایک شعر میں پڑھ دوں پہلے، اس کے بعد یہ پڑھتا ہوں. وہ کیفی میاں پڑھتے ہیں، وہ کیا طرح سے، عشق میں فنا ہو کر، ارے دیکھ تو ہتھیلی کو، ہتھیلی کو دیکھے گے نہیں، دیکھیے دیکھ لیجیے. عشق میں فنا ہو کر دیکھ تو ہتھیلی کو، انگلیاں پکارے ہیں، انگلیاں پکارے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، انگلیاں پکارے ہیں، پنجے تن ہمارے ہیں، انگلیاں پکارے. جو بولے ہمارے نہیں بولنا، اس کو ایک انگلی کاٹ دے، ایک انگلی کاٹ دے. کتنے بچیں گے؟ 4 بھی ہمارے والے ہیں اور ہم 4 والے ہیں، صدیق و عمر عثمان و حیدر. سبحان اللہ. اور 4 سے اگر دشمنی ہے کھٹملوں کو ایک انگلی کاٹ دے، بچا 3، بچا 1 رسول اللہ، 1 ابو بکر، 1 عمر ہو گئے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں نے ان دونوں کا نام کیوں لیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں، کہیے سبحان اللہ. تمہیں تھکے تو نہیں صاحب؟ تھکنا نہ کو، بالکل نہیں تھکو. اپنے کو تھکانا بھی ان لوگوں کو، ایک دم ٹناٹن چارج رہو. رات کا 12 بجے تو بھی چارج، بیٹری فل، اور دن کا 12 بجے تو الحمدللہ ہم تو 12 والے ہیں، 12ویں والے ہیں، اس لیے پنجتن والے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں حضور کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک جتنے بھی نبی کے صحابہ ہیں، سب میں افضل حضور کے صحابہ. حضور کے صحابہ میں سب سے افضل کون؟ غوث پاک کے ماننے والے غوث پاک سے پوچھو، ہے نا، کسی کھٹمل سے نہیں پوچھو. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کھٹمل بولا میں نے. غوث پاک سے پوچھو کہ حضور کے صحابہ میں سب سے افضل کون؟ غوث پاک فرماتے ہیں 313. کتنے؟ کون 313؟ جو جنگ بدر میں سرکار کے ساتھ شامل تھے. اب 313 میں سب سے افضل کون؟ غوث پاک فرماتے ہیں 10 مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں ان 10 صحابہ میں سب سے افضل کون؟ 4 یار، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر. فرماتے ہیں ان 4 میں سب سے افضل کون؟ شیخین. حضرت شیخین کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر. اور ان دونوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور ہم 5 والے بھی، 4 والے بھی، 3 والے بھی، 2 والے بھی، اور رسول اللہ والے تو ہیں الحمدللہ. تو ساری انگلیاں یہ بتا دیتی ہیں کہ یہ 10 انگلیاں 10 اصحاب 10 مبشرہ، اس میں افضل 4، اس میں افضل 2، اس میں افضل 1 وہ ہے ابو بکر صدیق. اب سنیے، عشق میں فنا ہو کر ہاشمی کہو دل سے، شکریہ سیرا جزے ہر، شکریہ سیرا جزے ہر، شکریہ سبحان اللہ. میں نے سب بول دیا ہوں، سارا بیان میں نے کر دیا.
مجھے لگتا نہیں کچھ چیز باقی ہوگی. تمامی لوگوں سے میں نے یہ گزارش کی ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں اور نبی کے گستاخوں کو اپنے چہرے اپنے لباس سے بتائیں کہ ایک رسول اللہ غلام ہم لوگ زندہ ہیں اور ہمارا محافظ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے کرم سے اس کا محبوب ہے. داڑھیوں کو سجاؤ، چہرے کو سنت رسول سے سجاؤ. میرے کو تو اتنا تعجب ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ 2 بچوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا. 4 بچے مجھ کو ملاقات ہوئی یہاں کے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. تو ان 4 بچوں کو میں نے وعدہ کروایا. داڑھی چھوٹی سی تھی. میرا بھائی کیوں مذاق کرتے ہو اس سے؟ آپ داڑھی کا جو سنت طریقہ ہے اس انداز میں رکھو. سرکار کی سنت سے ہم کیوں کھلواڑ کریں؟ حضور کی سنتیں مٹانے کے لیے لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں، حکومتیں بنا رہے ہیں، تو ہم کم سے کم کچھ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی اس داڑھیوں کو چہرے پر سجا کر یہ اعلان تو کریں کہ ہم الحمدللہ رسول اللہ کے غلام ہیں. ہم رسول اللہ غلام. ٹوپی پہن کر پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ چہرہ بتائے، چہرہ خود بتائے کہ ہم کس کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو 2 بچوں نے تو ماشاءاللہ داڑھی جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے پر وہ برقرار رہے. داڑھی سے انہوں نے کوئی کھلواڑ نہیں کیا. لیکن 2 بچوں نے داڑھی قدر دی. معاذ اللہ رب العالمین. میں ان بچوں سے بھی، میرے بھائی ہیں، میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا، اور جو میرے بھائی یہاں موجود ہیں جن کے چہرے داڑھیوں سے سجے نہیں ہیں، کب سجیں گے؟ کس کے انتظار میں ہیں؟ آپ لوگ رمضان کی تیاری میں لگ جائیں. رمضان کی تیاری ایسی ہو کہ میں نے الحمدللہ رمضان آنے کی پہلے تیاری شروع کر دی ہے کہ داڑھی الحمدللہ آج سے نہیں کٹاؤں گا. اب میں یہاں پر کسی کو اٹھاؤں، وہ یہاں پر اعلان کرے، بعد میں پھر وہ داڑھی قطر دے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. جتنے بچے، جتنے میرے بھائی، جتنے بزرگ موجود ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ چہرے کو سنت رسول سے سجائیں. اس کی برکتیں آپ دیکھیں. کون کیا بولتا ہے یہ سوچتے ہیں اور کاٹتے ہیں. اللہ و رسول کیا چاہتے ہیں وہ سوچ کر رکھو نا. جب اللہ و رسول کیا چاہتے ہیں، اللہ و رسول سنتوں کی پابندی چاہتے ہیں. جب اللہ و رسول کی رضا سوچیں گے تو داڑھی رہے گی انشاءاللہ. اور جب داڑھی رہے گی نا، اس کی برکتیں اتنی ملیں گی کہ آپ خود بولیں گے کہ واقعی میں سنت رسول ہے، فیضان اس کا جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو بھی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے برا آج کے زمانے میں شیطان موبائل، یوٹیوب، انسٹاگرام اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آج ہمارے بچے اس پہ استعمال کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ کر دین کا مذاق بناتے ہیں اور خود شکار بھی ہو جاتے ہیں. اور میں خاص گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اور نا سمجھ لڑکوں کو اور نوجوان بچوں کو بھی کہ وہ بہت احتیاط سے آج کے دور میں موبائل کا استعمال کریں. بہت احتیاط سے، بہت احتیاط سے موبائل کا استعمال کریں. کاروبار اپنوں سے کریں، کاروبار اپنوں سے کیجئے، تعلقات رکھیے تاکہ کسی کا شکار نہ بنے، کسی کی سازش کا شکار نہ بننے پائے. میں الحمدللہ تحدید سے نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ اسی یادگیر میں پچھلے سال میں اس وقت یادگیر میں تھا اور 27 شعبان کو میں گیا تھا. تو 25 شعبان کو یوٹیوب پر میں اکثر علماء ربانیین کے بیان سنتا تھا. تو اس وقت میں نے جب کھولا تو سامنے میری نظر پڑی ایک ایسے چینل پر جس میں معاذ اللہ کروڑ مرتبہ، معاذ اللہ کروڑوں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ حضور کی اتنی بری گستاخی لکھی تھی، اور چینل کا نام ابو لہب تھا. اب آپ جا کے سرچ مت کرنا، میں نے آپ کو بتانے کے لیے بولا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں بولا ہوں. تو اتنا تکلیف ہوئی. اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں ایک کام کر سکتا تھا جو میرے اختیار میں تھا، وہ یہ تھا کہ آج سے میں یہ یوٹیوب دیکھوں گا ہی. آج 18 یا 19 شعبان ہو گیا ہے، میں نے یوٹیوب نہیں کھولا ہے، بند کر دیا میں نے. الحمدللہ رب کا فضل ہے، اب بغیر اس کے میرا کام چل رہا ہے. ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں. آپ چاہیں سب کچھ کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا کیا ہے؟ نہیں ہوتا صاحب، نہیں ہوتا. آپ چاہو تو سب ہوتا.
آپ نہیں چاہیں گے تو ہونے والا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے رمضان کی تیاری کیجیے اور لگنا چاہیے کہ واقعی میں یادگیر کا سنی مسلمان، جشن آمد رمضان میں آنے والا سنی مسلمان اور یہ بچے واقعی میں رمضان کی تیاری میں لگ گئے ہیں. مسجدیں آباد کیجیے، گھر آباد کیجیے، بچے بھی آباد، آپ کی نسلیں بھی آباد، اور آپ کا پورا گھر اللہ و رسول کی امان میں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آمد رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمد رمضان کی مقدس ساعتوں سے مالا مال فرمائے، مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور سال آئندہ پھر یہ مقدس شب، پھر یہ مقدس محفل سجانے کی، اس میں شرکت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بز میں جنت، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم غریبوں کی سرور میرا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھ، شاہ عالم امام التقیٰ والنقیٰ، قطب عالم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان، ان کی شان سخاوت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت مفتی اعظم دین خیر الورا، جلوہ شان عرفان احمد رضا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، پرتو اعلیٰ حضرت زندگی بھر کیا جس نے ذکر رضا، زندگی بھر کیا جس نے ذکر رضا، اسی راج شریعت یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ علیکہ السلام، انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری، انت اکسیر وغالی، انت مصباح الصدور
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. سلام وسلام عليك يا رسول الله. يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے یا رسول اللہ ربی کے خدا کے واسطے مشکل اندر شہید مشکل شاہ کے واسطے کربلا کے شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ کے علم اپنے بات کرے علم خدا کے واسطے صدق صادق کا صدق صادق الاسلام کر بے قدرہ دیوگا موردا کے واسطے میرے معروف و سری معروف دے کو سری جندے ہمدے کی جنے کے واسطہ کے واسطے میرے شکری شیر یا دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارم اپنے واسطے بیریا کے واسطے صدقہ کر ہم کو فراد فتنزا قل حسن و سعید سعادہ کے واسطے عید القوادین القوادین قدر یعقل القادین قدرنا کے واسطے احسن اللہ لہو اسم صدیس کی حسن ونقل ارزاق خالو نسبیہ کے واسطے نصر و صالح صدقہ صالح و منصور دے حیاتی دی وحی جافزہ کے واسطے دور و حفان و علوم حمد و اصلاح و بہار دے علی مصاحب الحیدہ کے واسطے میرے ابراہیم ہم پر نارے کم گزار کر بھیگ دے دادا نکانی بادشاہ کے واسطے خوانے ایک دوری آلے وہی مقبول مار شہریہ مولا زمان مولا کے واسطے دے محمد
تیری ہے، روزی کا رحمت تیری ہے، خالق رسول اللہ سے عزت کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق کی عشق فکروں کے واسطے، حب اہل بیت آل محمد تیری ہے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا کر بزرگا جان کو نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدرولا کے واسطے، تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول اللہ کے واسطے، نور جہاں نور ایمان نور حشر سے گل حسین احمد نوری کا کے واسطے، کرتا احمد رضا احمد حسن ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، سائے جملہ شرط یا خدا پر ہے، رحم فرما علیہ مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، ہم شفیع غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، دل کو روشن کر سکھائے نور ایمان سے خدا حضرت سید سیاد رضا کے واسطے، شفائنا یا قدیر شعائن بسم وعمل قوم فعافیت نوریت یا اللہ یا رحمان یا رحیم بکرم و سماعی و بالبقیت یا تسمعی و خیر یا قدر زبن و وطیب و سماعی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سے بلغان محمد آتا ہے شفیع معظم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں تمہاری قبول فرما، یا کرام رسول اللہ کرام علیہ وسلم صدیقی کرام خدا کرام صالحین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی من المعاملین خلفاء راشدین نے میرے اطہار صحابہ کرام تابعین نے بدامین صالحین شہداء اسلام میں جو شہداء بدر غازیان اسلام مجاہدین اسلام رضوان اللہ تعالی علیہم کی بارگاہوں میں نظر ہماری کو قبول اسد اللہ واسد رسول اللہ رسول اللہ قاسم ابن مدینہ امیر طیبہ فاعل الخیرات والحسنات قاشم قلب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں ہماری کو قبول اور سمدانی قطب ربانی دین نورانی شہباز علامقانی شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی بغدادی غوثی اعظم بڑے پیر روشن زمین سکینت اللہ تعالی خواجہ معین بن حسن معین بن حسن ابن غیاث ابن خواجہ غریب نواز سرکار خواجہ بندر نواز کی سودراس سرکار صوفی استمت سرکار صادق پاک کریے سرکار سید الشہداء بن مسعود سالار غازی سرکار شاگرد مرزا قادری سرکار ابو شاہ بخاری سرکار اعلیٰ حضرت عظیم الفقر امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بن رسول مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا آواز نیچے مصطفیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظمانی کو قبول آمین تاج الشریعہ خالد ملت بالخصوص تمام اسکار خیر کا نظام محمد حضور خلیفہ مفتی اعظم حضور سیاج ملت سیدی موجود سید سال حضرت نوری رضوی قادری علیہ رضوان کی بارگاہ میں نظمانی کو قبول آمین بیانی امام رکن نظمانی کو قبول فرما جن ارواح المؤمنین من المسلمین مسلمات الى یوم القیامہ بالخصوص حاضرین سامعین کے اہل خاندان میں جو لوگ ایمان و سنیت کے ساتھ دنیا سے تمام کی ارواح کو نظر ماری کو قبول فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے حاضر ہیں ان سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرما آمد رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما رمضان مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہر فرض ہر واجب سنتوں کو ان کے موقع پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ظالمین کافرین عاصین منافقین مرتدین کے شر و مکر و فساد تمام حاضرین کو تمام شہر کے سنیوں کو تمام عالم اسلام کو محفوظ معمول یا اللہ کافرین مشرکین کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو پست فرما دے یا اللہ کافرین مشرکین کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو پست فرما دے یا اللہ مولا علی مشرک کشا کے وسیلے یا اللہ بڑھتے ہوئے کافرین مشرکین کے حوصلوں کو پست فرما دے یا اللہ تمام مسلمانوں کو اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما جادو ٹونا سحر آفت بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما جو لوگ جادو سحر میں گرفتار ہیں یا اللہ اسے رہائی عطا فرما یا اللہ سرکار بندہ نواز کے وسیلے سے کہا یا شاہ بخاری شاہ کی بنچہ قادر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے وسیلے یا تمام حاضرین کو مالا مال فرما جان سے مالا مال فرما جن نوجوانوں نے جن بچوں نے جن احباب نے اس جشن کو سجانے میں جس طرح سے حصہ لیا ان سب کو ان کی نیتوں کے برابر صدقہ عطا فرما ان سب کو لعنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما اس کے حلال میں برکتیں عطا فرما ان کو ان کے گھر والوں کو اپنی امانت عطا فرما تمام سنیوں کا بول بالا فرما یا اللہ تمام سنیوں کا بول بالا فرما تمام ہماری ماں بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے تمام سنیوں کو سنت رسول کا پابند بنا تمام
مدینہ بنا. ہم سب کو مدینہ پاک میں شہادت کی موت نصیب فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا. توبہ میں نہ کچھ رنگ دکھانا مولا. بیٹھوں کے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ونبينا وعلى صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارا مجمع 3 مرتبہ کلمہ پاک پڑھ لے. لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دور دراز سے جو احباب شرکت کیے ان سب کا دل سے شکریہ. السلام علیکم. سارے سنی لنگرے بھوسے آپ کھا کر جائیں. جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیٹھے آتے ہیں. جو نہیں بننا چاہتے ہیں وہ بیٹھے آتے ہیں. اگر خواتین میں سے کوئی سلسلے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو وہیں بیٹھ کر یہاں جو جیسے براہی میں سے بیٹھو. جو بیٹھ ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیے. بچے بھی تو مرید بننے والے آگے جاؤ. وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. مرید بننے والے پہلے مرید بننے والے بیٹھو, ملنے والے بعد میں, ملنے والے بعد میں. پہلے مرید بننے والے بدرالدین بعد میں لوگ تو چھوڑو. ہاں اڑ گیا پورا. پہلے مرید بننے والے لائن لگاؤ. پہلے بیٹھو سیدھا لائن سے. آپ بن رہے ادھر وہ سائڈ. آپ ایسا بیٹھو, ایسا بیٹھو. ادھر یہ منہ کر کے بیٹھو. ادھر بھی یہ منہ کر کے بیٹھو. نماز میں کیا سوچتے ہیں؟ نماز میں بائیں ہاتھ نیچے, دایاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ یا لطیف یا رشید یا حق یا ہادی یا مبین. میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما. نیکیوں کی توفیق دے. شریعت پر قائم رکھ. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. جو بہنیں اوپر پڑھ رہی ہیں وہ کہے قائم رہوں گی. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے خاص کر جھوٹ
غیبت بدی گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بد مذہب وہابیوں کی صحبت سے دور رہوں گا، میں نے اپنا ہاتھ حضور سراج ملت کے واسطے سے محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک نے دیا، الہی مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں خواتین کا ایک کنیزوں میں قبول فرما، قیامت کے دن غوث اعظم کی جماعت میں اٹھا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کو چوم لیجیے۔ نہیں بیٹا کہنے تھوڑا تھوڑا پی لو پانی ہے۔ یہ بھائی ایک بھائی چھوڑ دو چادر چھوڑ دو تھوڑا پیو پینا بیٹا سوچنے پینا رہتا تھوڑا ہٹو بیٹے تھوڑا